على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے انسانوں پر جتنی نعمتیں بھی نازل فرمائی ہیں ان کا شمار کرنا ناممکن ہے۔ خود اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم سب مل کر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ لیکن یہ جتنی بھی اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں، یہ ساری نعمتیں ایک طرف، اور ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یوں فرماتے ہیں کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے ایمان والوں پر خاص احسان فرمایا کہ میں نے ایک عظیم الشان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا محبوب نبی عطا فرمایا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ اور پھر انسان دنیا میں اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے۔ جو بھی دنیا میں کسی کے ساتھ نیکی کرے تو شریف آدمی کبھی کسی کی نیکی کو نہیں بھلاتا، ساری زندگی اس کو یاد رکھتا ہے۔ اور کائنات میں، مخلوق میں اگر ہمارے اوپر احسان اور نیکی کی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے ہمارے اوپر احسان نہیں کیا۔ محسن اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے ہمیں شرک سے بچا کر اللہ کی توحید کا زیور عطا فرمایا، کفر سے نکال کر ایمان کی نورانیت عطا فرمائی، جہنم سے نکال کر جنت کی راہ پر ہمیں چلایا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ساتھ ایسی محبت کرتے تھے جس کی مثال نہیں ملتی۔
حضور تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد ہیں، آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کن بھائیوں کو دیکھنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ میرے بھائی جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، وہ دنیا میں اس وقت آئیں گے جب میں دنیا میں نہیں ہوں گا، وہ بن دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے اور میرے سنت طریقوں پر ڈٹ جائیں گے، وہ میرے بھائی ہوں گے۔ یہ محبت کی بات ہے نا جی، آپ اپنی امت کو کتنی محبت دے رہے ہیں اور کتنا پیار عطا فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور تشریف فرمائیں اور آپ نے فرمایا یا رب امتی یا رب امتی، فبقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اے میرے رب میری امت، اے میرے رب میری امت، اور پھر آپ نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت سب کچھ جاننے کے باوجود پھر جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، جا کر پوچھو میرے محبوب سے کیوں رو رہے ہو؟ یا اللہ مجھے اپنی امت کا غم ہے۔ فرمایا میرے محبوب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ نہ روئیں۔ امت کو یاد کر کے رونے والا محسن ہوتا ہے۔ میرے لیے میرا باپ، میرے والد صاحب، میری والدہ اتنے نہیں روئے ہوں گی جتنا میرے لیے میرا نبی رو کر گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی، اللہم اغفر لعائشہ ذنبہا، اے اللہ عائشہ کے سارے گناہ معاف فرما دے، ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت، جو گناہ اس کے پہلے ہوئے وہ بھی معاف فرما، جو بعد میں ہوں گے وہ بھی معاف فرما، جو خفیہ ہوئے وہ بھی معاف فرما، جو اعلانیہ ہوئے وہ بھی معاف فرما۔ جب آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی تو حضرت عائشہ صدیقہ خوشی سے جھومنے لگی، اور جیسے بندہ خوشی میں وجد میں آ جاتا ہے نا، کبھی یوں لوٹ پوٹ، تو آپ نے فرمایا عائشہ کیوں اتنی خوش ہو رہی ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں کیوں نہ خوش ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میرا نام لے کر میرے لیے دعا ہوئی ہے، اور اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کے لیے دعا حضور نے فرمائی ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ تو بڑی خوش ہو رہی ہے، تیرے لیے تو میں نے یہ ایک دفعہ دعا کی ہے، یہ دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں، اپنی امت کے لیے ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں۔ کون ہے جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے ہر نماز میں؟ میرے جتنے بھی گہرے دوست ہوں، میرے جتنے بھی عزیز ہوں، میری اولاد ہو، میرے ماں باپ ہو، کوئی نہیں کرتا ہر نماز میں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہر نماز میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کی طرف سے مجھے دو باتوں میں اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو ابھی دعا کر لیجئے، اور اگر آپ چاہیں تو ابھی دعا نہ کیجئے، قیامت والے دن شفاعت اللہ آپ کو اس کے بدلے میں عطا فرمائیں۔ چونکہ ہر نبی جب دنیا میں آئے نا اور دعوت دیتے رہے، کچھ ماننے والے کچھ نہ ماننے والے، آخر میں اللہ ہر نبی کو اختیار دیتے تھے کہ امت نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، ڈیوٹی آپ نے پوری کر دی ہے، اب آپ کو اختیار ہے، چاہیں ان کے لیے بد دعا کریں، چاہیں ان کے لیے دعا کریں، آپ کو اختیار ہے۔ آخر میں ایک موقع اللہ ہر نبی کو دیا کرتے تھے، وہی موقع اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا میں اپنی دعا محفوظ رکھتا ہوں، اس دعا کے ذریعے قیامت والے دن اپنے گناہ گار امتیوں کی سفارش کروں گا۔ میرے ساتھ جو ہوا وہ میں نے سہ لیا، میں دکھ برداشت کر گیا، دندان شہید کروا دیے، بدن چھلنی کروا لیا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میں نے سہ لیا، اس دعا کے ذریعے میں اپنی امت کے لیے سفارش اور شفاعت کروں گا، اللہ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ قیامت کا دن ہوگا جب ہر نبی کی زبان پر امتی امتی ہوگا نا،
یا رب امتی، نہ، ہر نبی کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، نفسی 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 نفسی، میری جان میری جان، میری ذات میری ذات۔ ایسا ہولناک دن ہوگا کہ کوئی دوسرے کو یاد نہیں کرے گا۔ محشر کے میدان میں ایک آواز ہوگی جو ہمارے نبی کی ہوگی، جو کہہ رہا ہوگا یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی۔ اے اللہ، اپنی ذات کا سوال نہیں، میں آپ سے اپنی امت کا سوال کر رہا ہوں۔ تو محسن اعظم ہوئی ہے کہ نہ ہوئی ہے؟ بولے جی۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کو بھول جائیں گے، جب اساتذہ اپنے شاگردوں کو بھول جائیں گے، جب گہرے دوست کو بھول جائے گا، جب سارے رشتہ دار دوسروں کو بھول جائیں گے، اس وقت امت کو یاد کرنے والا امت کا محسن نہیں تو اور کون ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو امت کا اتنا بڑا محسن ہے، امت کو بھی چاہیے نا کہ اس کا خیال کرے، امت کو بھی چاہیے نا کبھی اس پر درود ہی بھیج لے، صلی اللہ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں میرے سمیت جو یہ کہیں کہ میں روزانہ 100 دفعہ تو درود بھیجتا ہوں؟ ہماری تو حالت ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ جن ساتھیوں نے ہاتھ کھڑا کیا اللہ ان کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور امتی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور گھنٹوں گپ شپ لگا کر اٹھ کر چلا گیا، اور اس کو اتنا نہ ہوا کہ ایک دفعہ تو نبی پاک کا نام لے کر درود ہی بھیج دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں کسی محفل میں جمع ہوں، بیٹھیں اور اٹھ کر چلے جائیں، اور اس پوری مجلس میں نہ اللہ کا ذکر ہو نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مردار تھا، اس پر کچھ جمع ہوئی اور اٹھ کر چلے گئے۔ جی، اپنی مجلسوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور ذکر اور درود کے ساتھ پاک کیا کرو۔ محفلیں مجلسیں پاک ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنے جو ارد گرد کے ہمارے دوست احباب ہیں علماء کرام، پچھلے دنوں ہم نے ایک مشورہ کیا کہ ہم جہاں بھی اکٹھے ہوں، کسی کھانے کی دعوت میں اکٹھے ہوں، ویسے کسی میٹنگ مشورے میں اکٹھے ہوں، تو آخر میں کوشش کیا کریں کہ ایک حدیث سنا لیا کریں، آخر میں ایک آیت کا ترجمہ بتا دیا کریں، تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو جائے اور وہ محفل کا کیا ہو جائے؟ کفارہ ہو جائے، مجلس ہمارا بیٹھنا پاک ہو جائے۔ کوشش کریں گے نا باقی ساتھی بھی اس طرح کی، کوئی نبی پاک کا ذکر کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بہانے تذکرہ کر لیں، یہی بات کہہ لیں یار چلو اٹھ رہے ہیں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج لیں، اور مختصر درود تو صلی اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درود شریف بھیجنے کی ترغیب دی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت باہر نکلے اور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگو ایھا الناس جاءت الراجفہ تتبعها الرادفہ، لوگو قیامت آنے والی ہے، جاء الموت بما فیہ، موت آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے، اپنی تلخیوں کے ساتھ، اپنی سختیوں کے ساتھ، اپنی ہولناکیوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، موت بھی آ رہی ہے، قیامت بھی آ رہی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیسے اللہ کو یاد کروں؟ کیسے اللہ کا ذکر کروں؟ حضور نے فرمایا او بھائی جس طرح تیری مرضی ہے اللہ کو یاد کر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کو اتنا یاد کر۔ اچھا یا رسول اللہ، اس ذکر الہی میں آپ کی ذات پر درود کتنا بھیجوں؟ حضور نے فرمایا او بھائی کوئی پابندی نہیں، جتنا چاہے اتنا درود بھیج لے۔ کہ یا رسول اللہ ثلث حصہ، یعنی اپنے ذکر کے اوقات اگر 3 گھنٹے ہیں تو ان کو 3 حصوں میں کروں، 2 گھنٹے باقی ذکر کروں، 1 ثلث یعنی 1 حصہ آپ کی ذات پر درود بھیجوں، تو یہ کیسا رہے گا؟ حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لیکن اے او بھائی اگر اس میں اضافہ کر لے درود میں تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ پھر 3 حصوں کی بجائے 2 حصے کر لیتا ہوں،
آدھا وقت باقی ذکر اذکار کروں گا، آدھا وقت آپ کی ذات پر درود بھیجوں گا۔ اب کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا اب بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر درود اور بڑھا لے تیرے لیے اور بہتر ہوگا۔ اچھا یا رسول اللہ پھر ایسا نہ کروں کہ باقی اذکار چھوڑ کر بس آپ کی ذات پر درود ہی بھیجتا رہوں؟ حضور نے فرمایا اے ابی اگر اس طرح کر لے گا اللہ تیرے سارے غم مٹا دے گا، تیرے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلی اللہ، کوئی زبان خاموش نہیں، صلی اللہ۔ حضور نے فرمایا رغم انف رجل، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، مطلب وہ آدمی ذلیل اور رسوا ہو، ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے، کہو صلی اللہ۔ حضور فرماتے ہیں وہ بندہ ناکام ہے، نامراد ہے۔ اور ایک حدیث میں فرماتے ہیں البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، وہ بندہ بڑا بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ درود نہ بھیجے۔ حضور فرماتے ہیں اس جیسا اور بخیل کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوے لوگو میرے اوپر درود بھیجا کرو، کیونکہ میرے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میرے ساتھ محبت اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر جب تک میرے ساتھ محبت نہیں کرے گا اس وقت تک بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں قیامت کا دن ہوگا، پتہ ہے میرے قریب ترین امتی میرا کون سا ہوگا؟ یا رسول اللہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے گا، جو جتنا زیادہ درود میرے اوپر بھیجے گا اتنا ہی قیامت والے دن اللہ اس کو میرا قرب نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے آج ایک نیت تو میرے سمیت سب کرے نا، زیادہ نہیں تو ایک تسبیح یعنی 100 دفعہ رات کو سونے سے پہلے انشاءاللہ درود ضرور پڑھیں، کہو انشاءاللہ۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ درود ابراہیمی پڑھو سب سے افضل، ورنہ چلو مختصر درود پڑھو صلی اللہ علیہ صلی اللہ، اور اس میں تو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ جس نبی نے اتنے ہمارے لیے 7 وفائیں کی، ہمیں بھی چاہیے اس نبی پر 100 دفعہ تو کم از کم روزانہ درود بھیجا کریں صلی اللہ۔ حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اور میرے امت کے لوگوں جو بندہ ایک دفعہ میرے اوپر درود بھیجے گا اللہ اس کے اوپر 10 دفعہ رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ وَرَحْمَةُ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ کی رحمت تو بڑی قریب ہے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ ارے تو اپنے نبی پر ایک دفعہ درود تو بھیجنا، اللہ کی 10 رحمتیں تجھے عطا ہو جائیں گی، اور اللہ کی ایک رحمت میرے تیرے سب گناہوں کو معاف کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، ان 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت اللہ نے دنیا میں نازل کی ہے، اس ایک رحمت کا صدقہ اور نتیجہ یہ ہوتا ہے ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، اولاد کے دل میں ماں باپ کی عزت ہوتی ہے، جانوروں کے بچے بھی اپنی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں جو محبت کے نشانات نظر آ رہے ہیں حضور فرماتے ہیں اللہ کی ایک رحمت کا صدقہ ہے، اور جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ 100 رحمتیں شامل اکٹھی کر کے اپنے ایمان والے بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ ایک رحمت دنیا میں آئی، دنیا کے اندر یہ سارے محبت کے نقشے نظر آئے، حضور فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ 10 رحمتیں عطا فرمائیں گے صلی اللہ۔ وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات، اور ایک دفعہ
درود بھیجنے کے ساتھ صرف 10 رحمتیں نہیں ملیں گی، اللہ اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہوں کو بھی مٹا دیں گے۔ وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اور ایک دفعہ درود بھیجنے کی وجہ سے رب العالمین جنت میں اس کے 10 درجے بھی بلند فرما دیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں پتہ ہے جنت کے درجے کتنے ہوتے ہیں؟ اور میں جتنا آسمان اور زمین کے درمیان میں خلا ہے اتنا ایک درجہ جنت کا۔ حضور فرماتے ہیں ایک دفعہ میری ذات پر درود تو بھیجو نا، اللہ کریم 10 رحمتیں عطا فرمائیں گے، 10 گناہ مٹائیں گے اور جنت کے 10 درجے بلند فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ حضور تشریف فرمائیں، ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کے نماز پڑھی اور پھر جناب دعا کر کے جلدی چلا گیا، جیسے ہم کرتے ہیں رسمی دعا۔ دعا پڑھی نہیں جاتی میرے بھائیوں، دعا تو مانگی جاتی ہے۔ پڑھنے اور مانگنے میں بڑا فرق ہے۔ دیکھو ہم کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، میں کہتا ہوں قاضی صاحب مجھے 500 روپے چاہیے، میں کہتا ہوں مجھے اس طرح کروں گا تو یہ کہیں گے پتہ نہیں تیرا دماغ خراب ہے، کیا کہہ رہا ہے مجھے، اس طرح کہوں گا نہیں، آرام سے کہوں گا مجھے 500 روپے چاہیے۔ انسان سے جب ہم مانگتے ہیں تو کس طرح مانگتے ہیں، اور جب رب کے سامنے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ایسے یوں یوں کر کے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے مانگنے کا؟ دعا مانگی جاتی ہے اور توجہ کے ساتھ، نہیں توجہ نہ مانگو۔ کوئی ابھی فرض تو نہیں ہے کہ ہر وقت جناب تم نے کرنا ہی کرنا ہے ایسے ہاتھ، لیکن جب مانگو تو دل سے مانگو، پتہ چلے رب العالمین سے کوئی بندہ بھیک مانگ رہا ہے، خیرات مانگ رہا ہے۔ حضور جب دعا مانگتے تھے آپ کے ہاتھ بعض دفعہ اوپر اٹھ جاتے تھے، حتیٰ کہ چادر گر جاتی تھی حضور کے کندھوں سے، اور حضور زار و قطار رو رو کے رب سے مانگتے تھے۔ رب نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو اللہ کے دربار کے۔ اور فقیر جیسے مانگتا ہے، وہ ہمارے دروازے پہ آتا ہے تو بیچارہ کتنی لجاجت کرتا ہے، ارے رب کے بارگاہ میں جائے تو بندہ لجاجت سے نہ مانگے، یہ کوئی دعا ہے؟ اللہ ہمیں صحیح دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسمی دعائیں ان سے بچو، اللہ سچی دعا نصیب فرمائے۔ خیر، اعرابی نے دعا مانگی جلدی جلدی، میرے نبی نے بلا لیا، ادھر آؤ۔ حضور نے فرمایا تو نے بڑی جلدی دعا مانگی ہے، یا رسول اللہ کیسے مانگوں پھر؟ حضور نے فرمایا اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید اللہ والثناء علیہ، جب دعا مانگنے کا ارادہ ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی تعریفیں کرو، جیسے سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم وہ دعا ہے نا، اس دعا سے پہلے اللہ کی حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے بعد دعا کا حکم ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب دعا مانگنے لگو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اچھا جی پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا ثم لیصلی علی النبی، پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ دعا سے پہلے کیا کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر اس کے نبی پر درود بھیجو، پھر اپنی حاجت بیان کرو، اور آخر میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اب وقت چونکہ مختصر ہے، علماء نے لکھا ہے نا کہ یہ ادب کیوں سکھایا کہ دعا سے پہلے بھی درود اور دعا کے آخر میں بھی درود، بیچ میں دعا، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں نا ان کے قبول ہونے میں شبہ ہو سکتا ہے سوائے درود شریف کے۔ درود شریف پکی ٹھکی مقبول عبادت ہے جی، مقبول ذکر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود ہم نہیں بھیجتے، درود تو اللہ بھیجتا ہے، ہم تو صرف درخواست کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج۔ کون بھیجے گا جی؟ اللہ بھیجے گا۔ اب قبول کس نے کرنا ہے؟ بھیجنا بھی اللہ نے ہے، قبول بھی اللہ نے کرنا ہے۔ اب اس کے مقبول ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اللہ خود ہی بھیجے گا تو قبول ہی قبول ہے۔ اس لیے جب دعا کے شروع میں بھی درود شریف ہوگا، آخر میں بھی درود شریف ہوگا، تو اللہ کی رحمت اتنی کم نہیں ہے کہ بیچ والی کو چھوڑ دے اور اول آخر کو قبول کرے۔ انشاءاللہ اللہ ساری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ بھی دعا کے آداب میں سے ہے، اول آخر درود شریف پڑھا جائے۔ اب وہ آیت سنانے سے پہلے چند وہ مقامات جن پر درود شریف پڑھنے کا اسپیشل حکم دیا ہے حضور نے صلی اللہ، اس میں سستی نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام
حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں نا، بخاری مسلم کسی حدیث کی کتاب کو اٹھا لیں، ایک صفحے پہ اگر 100 دفعہ آیا ہے نا تو محدثین نے 100 دفعہ ہی پورا درود شریف لکھا ہے صلی اللہ. یہ ہماری طرح یہ سواد والا ٹنڈا نہیں ڈالا، ہم صرف سواد کا ٹنڈا ڈال دیتے ہیں نا، پورا درود شریف لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور فرماتے ہیں اذا سمعت المؤذن، جب تم مؤذن کی آواز سنو، فقولوا مثل ما یقول، تم بھی اسی طرح دہراؤ جیسے مؤذن نے دہرایا. ثم صلوا علی، جب اذان پوری ہو جائے مجھ پر درود بھیجو. جب اذان پوری ہو جاؤ کیا کرو؟ مجھ پر درود بھیجو. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِعَشْرَ، ایک مرتبہ جو مجھ پر درود بھیجے گا اللہ 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمت نازل فرمائے گا. ثُمَّ صَلُوا اللَّهَ لِيَ الْوَسِيلَةَ، پھر اللہ سے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو. جو ہم اذان کے بعد دعا مانگتے ہیں نا، آتے محمدن الوسیلۃ والفضیلہ، پھر اللہ سے یہ دعا مانگو پہلے مجھ پر درود بھیجو، اس کے بعد پھر یہ دعا مانگو فمن سال لی الوسیلہ حلت لہ الشفاء او کما قال رسول اللہ. حضور فرماتے ہیں جس بندے نے مؤذن کے ساتھ اذان کو دہرایا، اذان پورا ہونے کے بعد درود شریف پڑھا، درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھی، فرمایا اس کے لیے میری شفاعت ثابت ہو گئی. کتنا آسان عمل ہے، کتنا چھوٹا سا عمل ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. حضور نے فرمایا سارے دنوں کا سردار جمعے کا دن ہے، حتیٰ کہ عید والے دنوں کا بھی سردار ہے. یا رسول اللہ اس سردار دن میں ہم کون سا کام کریں؟ فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، جمعے والے دن میرے اوپر درود کی کثرت کیا کرو. دن بھی عظیم ہے، تم عمل بھی عظیم کیا کرو. جس محفل میں جس مجلس میں میرا تذکرہ ہو وہاں پر جناب میرے اوپر درود ضرور بھیجا کرو. جب میرا نام لکھا جائے پورا نام کے ساتھ پورا درود لکھا کرو. اس لیے میرے بھائیوں کیونکہ وقت پورا ہو گیا، آخر میں ہم بھی منہ میٹھا کریں اور درود پڑھیں نبی پاک پر. ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، بلند آواز سے کہو ہمارے نبی ہیں محمد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. آمد ان کی باعث رحمت پیکر شفقت خلق مجسم صلی اللہ علیہ وسلم. ہے ذات ان کی اعلیٰ بشر، ہے ذات ان کی اعلیٰ بشر، نور ہدایت نبیوں کے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم. بشیر و نذیر ہیں سراج منیر ہیں، بشیر و نذیر ہیں سراج منیر ہیں. داعی اللہ شاہد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم. حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر، حسن میں اعلیٰ خلق میں برتر، ساری کائنات کے محسن اعظم صلی اللہ. شاف محشر ساقی کوثر، شاف محشر ساقی کوثر، سارے نبیوں کے قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. رونق بز میں دودھ آدم صلی اللہ. اور آخری شعر، ہو گئی ان پر ختم رسالت، او بے شک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہو گئی ان پر ختم رسالت، دیتے گئے ہیں ان کی شہادت
موسیٰ عمران عیسیٰ ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔